الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. آیت کریمہ کی ترجمہ اور تفسیر سے پہلے یہ سمجھیے کہ انسان روئے زمین پر جو گناہ کرتا ہے تو اس کے 4 گواہ تیار ہو جاتے ہیں. اول گواہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے، وہ حصہ ہے جس پر آدمی گناہ کرتا ہے. وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی. قرآن کریم میں ہے یومئذ تحدث اخبارها. اس دن زمین ساری خبریں بیان کر دے گی. زمین خود بولے گی کہ اس نے فلاں گناہ میری پیٹھ پر بیٹھ کر کیا تھا. دوسرا گواہ انسان کے اعضاء و جوارح ہیں. جس عضو سے گناہ کیا تھا وہ عضو ہاتھ پر گواہی دے گی. سورہ یاسین میں ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن منہ سیل کر دیں گے. اس دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ پیر بولنے لگیں گے. کان کہیں گے ہم نے گانے سنے تھے. آنکھ کہے گی ہم نے غیر محرم کو دیکھے تھے، ننگی تصویریں دیکھی تھی. تیسرے گواہ فرشتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور چوتھا گواہ اعمال نامہ جو ہر انسان کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. ثبوت جرم کے لیے 2 گواہی کافی تھے اور یہاں 4 گواہ تیار ہیں. اب انسان مایوسی کے قریب جا پہنچتا ہے. شیطان انہیں اللہ سے مایوس کر کے غفلت میں دور پھینک دیتا ہے اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری مغفرت کیا ہوگا. مگر اللہ کی رحمت پر قربان ہو جائیے. بندوں کی ڈھارس بندھائی اور خود معافی کا سرکاری مضمون نازل کر کے بندوں کو سکھا دیا کہ اس طرح تم معافی نامہ لکھ کر دے دو، میں معاف کر دوں گا. جن کو حساب لینا وہ خود سکھا رہا ہے. اس طرح کو واعف عنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کے نشانات کو بھی مٹا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اذا تاب العبد انسى اللہ الحفظۃ ذنوبہ. بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو خود بھلا دے گا. اس کی یادداشت کی ریل صاف کر دے گا. فرشتوں کے ریکارڈ میں ڈیلیٹ مار دے گا، سب صاف. وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ. اعضاء جواروں کو بھی بھلا دے گا. وَمَعَالِهُ مِنَ الْأَرْضِ. جس زمین پر گناہ ہوا اس زمین کی ریل بھی صاف کر دے گا. حتی یلقی اللہ ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنب. یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں بندہ ملاقات کرے گا اس کے خلاف کوئی گواہ نہیں رہے گا. گناہوں کے مٹانے کا عمل فرشتوں کے ذریعے ہوگا یا اللہ خود مٹائیں گے؟ تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خود مٹائیں گے. اگر فرشتوں سے مٹواتے تو فرشتے طعنہ دیتے تم لوگ تو نالائق تھے، یہ تو ہم نے مٹایا. کیا کرم ہے اللہ کا، ایسے کریم مولا پر کیوں نہ فدا ہو. تو اپنے گنہگار غلاموں کی آبرو رکھ لی اور ہمارے جرائم کو خود ہی مٹا دیا. واغفر لنا، اور ہم کو بخش دیجیے. کس طرح؟ باظہار الجمیل وستر القبیح. ہماری نیکیاں ظاہر کر دیجیے اور گناہوں پر پردہ ڈال دیجیے. وجعلنی لسان صدق فی الآخرین. ہم سے ایسے بڑے بڑے کام ہو جائیں کہ قیامت تک ان کا چرچا ہوتا رہے. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ اپنی نگاہ میں تو خود میں چھوٹا رہوں اور دوسروں کی نگاہ میں مجھے بڑا بنا دے، اور ہمارے عیوب کو کوئی نہ جانے اس پر ستاری فرما دیجئے. یا من رآنی علی الخطایا فلم یفضح لی. اے وہ کریم ذات جو مجھے گناہ اور خطا ملوث دیکھا مگر مجھے رسوا نہیں کیا. معافی ہو گئی، بخشش ہو گئی. اب کہو ورحم. یہ رحم کیا ہے؟ معافی اور مغفرت کے بعد رحم کے کیا معنی ہے؟ رحمت کی 4 تفسیر حضرت حکیم الامت
تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ ورحمنا کہتے وقت ان 4 نعمتوں کی نیت کر لیجیے۔ نمبر 1 توفیق طاعت، انسان گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، پھر طاعت کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے، عبادت میں جی نہیں لگتا، آدمی عبادت سے گھبراتا ہے اور گناہوں سے دل بہلاتا ہے۔ تو اللہ سے ہم طلب کریں توفیق طاعت۔ دوسری فراخی معیشت، رزق کی وسعت اور گنجائش۔ آدمی روزی کماتا ہے مگر اس میں گناہ کو شامل کر لیتا ہے تو روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کماتا بہت ہے مگر پورا نہیں ہے۔ آج اس کا تجربہ ہے، بہت سے لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں کہ اتنا کام کرتے ہیں، پیسہ بہت کماتے ہیں لیکن ٹھہرتا نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ ہمیں تعویذ دے دیجیے۔ تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رزق کو گناہوں کے ساتھ شامل نہ کرو تو اس رزق میں برکت ہو۔ آدمی کام کرتا ہے لیکن نماز چھوڑ کے کرتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ کے کرتا ہے تو اس رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تیسرے نمبر میں بے حساب مغفرت۔ قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لیجیے، کیونکہ جس سے حساب لیا گیا، جس سے مواخذہ ہوگا، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ دخول جنت۔ گویا ورحمنا، ہم اللہ سے رحمت طلب کرتے ہیں، ان میں ان 4 چیزوں کی نیت کر لیں۔ مفتی بغداد سید علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ورحمنا کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اے تفضل علینا بفنون الآلاء مع استحقاقنا بافعال العقاب، اے خدا طرح طرح کی نعمتیں بھی ہم کو دیجیے، جو طرح طرح کے عذابوں کا مستحق تھا اس پر ہر طرح کی نعمتوں اور عنایتیں برسا دیجیے۔ ہم تو عذاب کے مستحق ہیں، ہم اپنے اعمال و کردار کی وجہ سے اس کے مستحق ہیں کہ ہم پہ عذاب نازل ہو، مگر مولا ہم پہ آپ رحم فرمائیے۔ انت مولانا، آپ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے ولی ہیں۔ ولی وہی ہوتا ہے جو اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے اور دشمنوں پر اس کی مدد کرتا ہے۔ بس ہماری مدد کیجیے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کفار کے مقابلے ہماری مدد فرمائیے۔ ہم جو مانگ رہے ہیں یہ بنا استحقاق نہیں مانگ رہے ہیں، ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے، ہم اس کے لائق نہیں ہیں۔ ہاں، آپ کی شان کرم کا واسطہ، آپ کی شان رحمت کا واسطہ بغیر استحقاق کے ہمیں عطا فرما دیجیے کہ آپ کریم ہیں، اور کریم بغیر استحقاق کا عطا فرماتا ہے۔ مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے، مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے۔ اب او گناہ کے بچے، مجھے کیا ڈرا رہا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت بے پایا سمندر ہے اور بحر ناپیدا کنار ہے۔ آئیے اور اللہ کی اس مغفرت کے سمندر میں غوطہ لگائیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔